دیکھیں جب انسان اٹیچ ہوتا ہے کسی سے تو بہت وعدے کیے جاتے ہیں لیکن نبھایا بہت کم جاتا ہے. اگر مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑا نا تو انشاءاللہ میں اپنا آپ بیچ کے ان کا علاج کرواؤں گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے جوڑے سے جنہوں نے محبت کی ایک نئی داستان رقم کر دی ہے. یونیورسٹی میں یہ اکٹھے پڑھتے تھے، کلاس فیلو تھے اور ان میں محبت ہو جاتی ہے. محبت ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور انگیجمنٹ کی رسم ادا کی. شادی سے کچھ عرصہ پہلے ان کی وائف کو ڈائگنوز ہوا کینسر. ایز اے پروفیشن یہ لائر ہیں. جو کچھ انہوں نے کمایا، جو اثاثے ان کے پاس تھے، ان کا گھر تھا، کچھ جائیداد تھی، سب کچھ بیچ کے ان کے علاج کے لیے چائنا چلے گئے. باقی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کیا کیا انہوں نے فیس کیا اور ابھی یہ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قاص صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کب ہوا؟ 2012 میں ہم دونوں نے ایڈمیشن لیا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سہیوال کیمپس میں. تو اسی دوران ہماری اٹیچمنٹ ہو گئی. ہم نے اپنے گھر بتایا، ہمارے والدین اس بات پہ راضی ہوئے، ہماری انگیجمنٹ ہو گئی. مجھے بتائیے گا کہ جب یہ ڈائگنوز ہوا، جب آپ کو پتہ چلا کینسر کا، تو کتنا عرصہ رہ گیا تھا آپ کی شادی ہونے میں؟ شادی ہونے میں تقریباً 2 ماہ رہتے تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا تو میں نے فوراً سے جو ہے اپنے گھر والوں کو راضی کیا، نکاح کیا، اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کیے. دیکھیں جب انسان اٹیچ ہوتا ہے کسی سے تو بہت وعدے کیے جاتے ہیں لیکن نبھایا بہت کم جاتا ہے. میں نے وہ وعدے نبھانے کے لیے میرے دل نے فیصلہ کیا. میں نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا، یہاں سے سب کچھ اکٹھا کیا اور یہاں سے پھر ہم چلے گئے. میری بھی جاب گئی، مطلب جاب میں جو سروسز دے رہا تھا ایز اے لائر، میں نے جو اکٹھا کیا تھا، جو میں نے کمایا تھا، جو میری پراپرٹی تھی، جو میرے گھر کی پراپرٹی تھی، میرے والد کی طرف سے مجھے ملی تھی، میں نے وہ بھی سیل کر دی. کیونکہ یہ جائیداد تو بن جاتی، انسان کی زندگی جو ہے یہ بچا لینا سب سے بڑی بات ہے اور یہی انسانیت ہے میرے خیال میں. میری اب جو خواہش ہے ان کی زندگی ہے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ہے. اس حالت میں محبت کا ساتھ ہونا، آپ کے شوہر، یہ آپ کی محبت تھی، آپ نے محبت حاصل ہوئی، آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہیں، لمحہ با لمحہ وہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گی؟ اور اس وقت جو حالات ہیں کہ کیا گزر رہی ہے آپ کے دل پہ؟ پہلے جب یہاں کے ڈاکٹرز نے مجھے کہا، مایوس کیا کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، تو میں دل بالکل چھوڑ چکی تھی. پھر مجھے لگا کہ جو بندہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کی لائف تو بالکل سیٹل ہے، اس کو تو مطلب سب کچھ، اس کا فیوچر بہت اچھا بن سکتا ہے، تو کیوں میں اپنے لیے اس کے لیے بھی یہ راستہ تنگ کروں. میں نے کہا کہ میں بالکل آپ کو یہ حق دیتی ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو میرا قیامت والے دن آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے میرے لیے پہلے بھی بہت کچھ کیا ہے، ٹیسٹ کروائے، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ دکھانا ہے. میں نے پھر بھی بار بار ان کو کہا کہ نہیں، پھر بھی آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جس بات پہ میں بالکل چپ ہوگی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جنت کی حقدار تم نہیں ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جنت کما لوں. جب انہوں نے مجھے فورس کیا نہیں، میں نے نکاح کرنا ہے اور بڑے ڈٹ کے رہے اس کے اوپر. آپ سمجھ لیں کہ میں اتنی خوش ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا احسان سمجھا کہ ایسا جیون ساتھی انہوں نے مجھے عطا کیا. میں بہت شکر گزار ہوں. کینسر ہوا تھا تو مجھے چکر اور تھوڑی بہت وامٹ ہو جاتی تھی، تو میرے لیے اپنی جاب کو کنٹینیو رکھنا بہت مشکل تھا. تو انہوں نے کہا آپ جاب چھڑیں، اللہ مالک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ کنڈیشن اتنی ٹف ہے کہ بندہ مرے نہ مرے، لوگوں کی باتیں اس کو مار دیتی ہیں، لیکن اس میں آپ کو ایسا ساتھی مل جائے، ایسا جیون ساتھی، میں کہتی ہوں کہ اس ہر بندے کو وہ زندگی جی لینی چاہیے. دوسری سب سے بڑی بات ہوتی ہے، سفید پوش ہم لوگ ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا بات کرنا ہمیں زیب ہی نہیں دیتا. انہوں نے جیسے مجھے حوصلہ دیا نا، ان کے حوصلے پہ میں جی اٹھی ہوں. کس طرح علاج ہوا، کس طرح ٹریٹمنٹ ہوئی اور کتنا خرچہ آیا آپ کا؟ 50 سے 60 لاکھ سے کچھ زیادہ ہم لے کے گئے تھے یہاں سے، لیکن جب وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ کیے تو اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ تو اخراجات بہت کم ہے اس کے لیے. تقریباً ان کے اب تک جو کیمو تھراپی ہوئی ہے، ان کی ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اس پہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. لیکن اس کے علاوہ ابھی تک ان کی ٹریٹمنٹ باقی ہے. ریڈیشن وہاں پہ انٹرونشنل ریڈیشن ہوتی، یہ سمپل پاکستان والی ریڈیشن نہیں ہوتی، تو اس کے لیے تقریباً ابھی 1.5 کروڑ چاہیے اور مزید. یعنی کہ ٹوٹل علاج جو ہے نا ان کا وہ 2.5 سے 3 کروڑ کا ہے. تو 1 کروڑ تو ہم نے لگا دیا. لیکن اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا وہاں پہ، یہاں پہ یہ کرونا والا مسئلہ آ گیا پاکستان میں، ہمیں مجبوراً واپس آنا پڑا یہاں پہ.
جب یہاں پہ آئے ہیں تو مطلب ہم نے تو سب کچھ لگا دیا تھا. اب ہمارے پاس تو یہاں کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی کیمو تھراپی کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. سب سے اہم بات میں یہاں پہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چائنا جانے کا فیصلہ ہی کیوں کیا, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے ریکوری چانسز ہے 23%. وہاں پہ ڈاکٹر سے جب کنسلٹنسی ہوئی تو انہوں نے ریکوری چانسز ہمیں بتایا ہیں 80%, اور 80% فورتھ سٹیج پہ میرا خیال ہے بڑا اچھا ریکوری ریٹ ہے. کتنی ٹریٹمنٹ وہاں پہ باقی رہ گئی ہے, وہاں پہ کتنا عرصہ لگے گا کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ 6 ماہ کی وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوگی, کیونکہ ابھی تو ہاف ٹریٹمنٹ ہوا ہے, ہاف رہتا ہے. باقی وہاں کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہاں کی ٹریٹمنٹ سے تو بہت اچھی ہے. یہاں کی کیمو تھراپی نے تو بہت زیادہ طبیعت خراب کر دی, وہاں پہ یہ حالات نہیں تھے, وہاں پہ بہترین تھی طبیعت ان کی. وقاص صاحب کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پرائم منسٹر سے, ہمارے چیف منسٹر سے. ہم پاکستانی شہری ہیں, ہمارا حق ہے کہ ہمارا علاج کروایا جائے. میں ایک ایڈوکیٹ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب بار کونسل کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں فائنینشیل سپورٹ کرے. جہاں تک میری خواہش کی بات ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہو جو ان کا میں علاج وہاں پہ کروا سکوں. اگر مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑا نا تو انشاءاللہ میں اپنا آپ بیچ کے ان کا علاج کرواؤں گا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ محمد وقاص موجود ہیں اور ان کی کہانی آپ نے انہی کی زبانی سنی کہ کس قدر مشکل حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں زندگی کی. ان کا کہنا ہے کہ اگر لڑتے لڑتے ان کو خود کو بھی بیچنا پڑا تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اپنی اہلیہ کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.